نبی نے جنہیں رب سے مانگا دعاؤں میں رو کر وہ حضرت عمر ہماری سانس چل رہی ہے، ہم جتنا چاہیں پڑھ لیں، جس دن یہ سانس رک گئی ایک سبحان اللہ کے محتاج ہو جائیں گے، ایک الحمدللہ کے محتاج ہو جائیں گے، ایک اللہ اکبر کے محتاج ہو جائیں گے۔ ہاں ہم چاہ کر بھی نہیں پڑھ سکیں گے، چاہ کر بھی نہیں پڑھ سکیں گے، زبان یہی ہوگی، بول نہ سکیں گے، آنکھیں یہی ہوں گی، دیکھ نہ سکیں گے، پیر یہی ہوں گے، چل نہ سکیں گے، ہاتھ یہی ہوں گے، پکڑ نہ سکیں گے۔ آئے لوگوں، وجود یہی ہوگا، لیکن حالات یہ بن گئی، پیروں کے انگوٹھے بھی دوسرا باندھ رہا ہے، آنکھیں پھٹ گئیں دوسرا بند کر رہا ہے، منہ پھٹا کا پھٹا رہ گیا دوسرے نے آ کر کے منہ کو بند کیا۔ یہ موت کا منظر ہے لوگوں۔ وہ موت کا فرشتہ آنے سے پہلے آپ اللہ کو راضی کر لیں، آپ اللہ کے بن جائیں، آپ اللہ کو راضی کر لیں، خوب اللہ کی عبادت کر لیں، خوب سبحان اللہ الحمدللہ سے اپنی زبانوں کو معطر کر لیں۔ ہاں مرنے کے بعد چاہ کر بھی بندہ کچھ نہیں کر سکتا، دوسروں کا محتاج ہو جاتا ہے۔ ہاں امام غزالی رحمۃ اللہ نے عجیب بات لکھی، فرمایا جب مرنے والا مر جاتا ہے تو اس کی روح دیکھتی ہے کون رو رہا ہے، کون آنسو بہا رہا ہے، لوگ کیا کہہ رہے ہیں، اپنے اس جسم کو دیکھ کر کے روح روتی ہے، ارے یہی میرا جسم ہے، یہ دیکھو آج ناک سے پانی بہ رہا ہے، آج آنکھوں سے آنسو خشک ہو گئے ہیں، آج وجود مردہ پڑا ہے، بڑا طاقتور جسم تھا، اپنی طاقت پر بڑا ناز تھا، جو 100 کلو کے وزن کیوں ایک ہاتھ سے اٹھا دیا کرتا تھا، مرنے کے بعد اتنا مجبور ہو گیا کہ ایک مکھی بیٹھ جائے اڑا نہیں سکتا، اپنے پیر خود سے پھیلا نہیں سکتا، ہاتھ خود سے اٹھا نہیں سکتا، خود سے نہلا نہیں سکتا، خود سے کفن پہن نہیں سکتا، خود سے اٹھ کے چل نہیں سکتا، کسی سے بات کر نہیں سکتا۔ ہاں اے لوگوں، یہ سب ہونے والا ہے، ایک دن آئے گا مجھے بھی موت گلے سے لگائے گی، ایک دن آئے گا آپ کو بھی موت کا ذائقہ چکھنا پڑے گا، ایک دن آئے گا آپ کو بھی دنیا چھوڑ کے جانا ہوگا، ایک دن آئے گا اے میرے بھائیوں آپ بھی جائیں گے، میری بہنوں آپ کو بھی موت آئے گی، میری ماں آپ کو بھی موت آئے گی، ایک دن آئے گا علماء بھی جائیں گے، حفاظ بھی جائیں گے، قاری بھی جائیں گے، مفتی بھی جائیں گے، محدث بھی جائیں گے، مفسر بھی جائیں گے، شاعر بھی جائیں گے، کوئی نہ بچے گا۔ ایک دن آئے گا یہ ہزاروں انسانوں سے خطاب کرنے والا سلمان یہ بھی موت کے آگوش میں چلا جائے گا، ہاں یہ بھی موت کے آگوش میں چلا جائے گا، پھر کوئی کسی کے کام نہ آئے گا۔ میرے نبی سے پوچھا گیا یا رسول اللہ انسان کی جان کیسے نکلتی ہے؟ میرے نبی نے فرمایا ایک ریشمی دوپٹہ لو، اس کو کانٹے دار جھاڑیوں پر ڈالو، اس میں کانٹے پھنساؤ، پھر ایک کنارہ پکڑ کے کھینچو، جیسے اس کا تار الگ ہو جاتا ہے، مرنے والے کی جسم کی پورے طور پر جسم کو تار کر دیا جاتا ہے۔ اگر تمہیں یقین نہ ہو تو قرآن کریم کی آیتوں کو پڑھ کر کے دیکھ لو، والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات امرا یوم ترجف الراجفہ تتبعها الرادفہ قلوب یومئذ واجفہ ابصارها خاشعہ یقولون انا لمردودون فی الحافرہ۔ سورہ نازعات 30واں سپارہ جا کر کے ترجمہ پڑھ کر کے دیکھ لینا۔ ہاں میرے نبی نے فرمایا اتنی تکلیف ہوتی ہے، ایسا لگتا ہے پیٹ کے اندر چکیوں کو پیسنے والی ہڈیوں کو پیسنے والی چکی سی چل رہی ہے، ہڈیوں کو پیسنے والی چکی سی چل رہی ہے۔ ابا بھی کھڑے ہیں، اماں بھی موجود ہیں، بیٹا MBBS ڈاکٹر ہے، بیومس ڈاکٹر ہے، سرجن ڈاکٹر ہے، ہاں اور ادھر ابا پر موت کی سختی طاری ہے کوئی میڈیسن ایسی ہے، کوئی دوائی ایسی ہے، کوئی ٹیبلٹ ایسی ہے، کوئی میڈیکل سائنس میں ایسی دوا جو موت کی سختی کو کم کر دے، کوئی نہیں ہے۔ حالات یہ بن گئے کلا اذا بلغت التراقیہ وقیل من راق،
وظن انه الفراق والتفت الساق بالساق الى ربك يومئذ المساق. ہاتھ لگا لگا کر کے دیکھتے ہیں پیروں کو، ٹھنڈے ہونے شروع ہو گئے، پنڈلیوں کی جان نکل گئی. میرے نبی نے فرمایا سب سے پہلے یہ پیروں کی جان نکالی جاتی ہے، پھر کبھی کبھی گھٹنوں میں آ کر کے روح کو روک دیا جاتا ہے، یہاں روک کر تکلیف پہنچاؤ. کبھی کبھی پیٹ میں آ کر کے روح کو روک دیا جاتا ہے، یہاں روک کر اور تکلیف کا سبب بناؤ. کبھی کبھی حلق میں آ کر کے کانٹا سا چبھ جاتا ہے تاکہ اور تکلیف کا سبب بناؤ. ہاں لوگوں، موت کی سختی سے اللہ کی پناہ مانگا کرو. میرے نبی ہر نماز میں دعا مانگا کرتے تھے، اے اللہ موت کی سختی سے پناہ عطا فرما دیجئے، موت کی تلخی سے پناہ عطا فرما دیجئے، موت کے وقت کی پیاس سے پناہ عطا فرما دیجئے. حدیث پاک میں ہے مرنے والے کو اتنی پیاس لگتی ہے اگر سمندر پلا دو پھر بھی اس کی پیاس نہیں بجھتی. ادھر کیا ہوا؟ سارا گھرانہ موجود ہے، اس وقت کوئی کام آنے کو تیار نہیں ہے. ابا بھی، اماں بھی، بھائی بھی، دوست احباب بھی، خاندان والے بھی سب موجود ہیں. یہ چارپائی پر پڑا ہے، کبھی پیروں کو اکٹھا کرتا ہے، کبھی سمیٹتا ہے، کبھی اکٹھا کرتا ہے، کبھی پھیلاتا ہے. ہائے ہائے کہ ایک لو لگی ہے، کوئی کام آنے کو تیار نہیں. گھر والے پوچھتے ہیں کسی چیز کو کھانے کو دل کرتا ہو تو بتاؤ، یہ کہتا ہے مجھے سانس صحیح نہیں آتا. یہ موت کا وقت ہے، یہ آخری وقت ہے. اللہ ہم سب پر آسان فرمائے، آمین کہہ دیجئے. مرنے والا مر گیا، باقی لوگوں کو کام مل گیا. دیکھو قبر تمہیں کھودنی ہے، کپڑا تمہیں لانا ہے. دیکھو عطر لانا مت بھولنا، کافور لانا مت بھولنا. ہاں چلو فون کر دو، ابا جان کا انتقال ہو گیا، بڑے بھیا دنیا سے چلے گئے، آپا جان دنیا سے چلی گئی، بھابھی جان دنیا سے رخصت ہو گئی. جمعے کے بعد مٹی ہونی ہے، ظہر کے بعد مٹی ہونی ہے. سب لوگ وقت متعینہ پر آ جائیے گا. سب کو فون کر دیا گیا، سارے کے سارے آ گئے. ادھر اس کے لیے پانی گرم کیا جا رہا ہے، بیری کے پتے ڈال دیے گئے، ایک تختہ لے آیا گیا، اس کے اوپر لٹا دیا گیا. عورتیں عورت کے قریب آئی، اس کے ناک کا زیور نکالا، کان کا زیور نکالا، گلے کا ہار نکالا، پیروں کی پائل نکالی. ادھر اس کی روح کہتی ہے اے میری بہنوں ذرا دیکھ کر کے میرے کام کا زیور اتارو. کل کو ہم نے بھی کسی کے زیور اتارے تھے، آج میری باری ہے، کل کو تمہاری باری آنے والی ہے. کنبہ قبیلہ چھوڑ کے باری، سچے گھر کی کر تیاری، یہ نہ سمجھنا اکیلے سے دھاری، سبھی چلیں گے باری باری. کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جاندار کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے. ہاں اب ادھر ہاتھ بڑھایا ملنے کے لیے، کپڑے اتار لیے گئے. آئے 10,000 کے جوڑوں پر ناز کرنے والی بہنوں، سادہ سا جوڑا تمہیں پہنایا جائے گا جس میں کوئی گلا نہیں ہوگا، جس میں کوئی کڑھائی نہیں کی گئی ہوگی. جو بھی بغیر سلا ہوا بغیر کچھ اس میں نقش و نگار بنے ہوئے سادہ سا کفن پہنا دیا جائے گا. کفن پہنا دیا گیا، نہلا دیا گیا، کفن پہنا دیا گیا، کافور مل دیا گیا، اتر بالوں میں لگا دیا گیا. آواز آ گئی آ جاؤ جسے آخری دیدار کرنا ہو. آج کے بعد تمہیں یہ صورت نظر نہ آئے گی، آج کے بعد انہیں بھی دیکھو گے انہیں بھی دیکھو گے، لیکن آج کے بعد تمہیں یہ صورت نظر نہیں آئے گی. اماں جان دنیا سے چلی گئی، چھوٹا سا بچہ تھا. محلے کی عورتیں چھوٹے سے بچے کو لے کر کے آتی ہیں، اپنی ماں کا چہرہ دیکھ لے. آج کے بعد یہ معصوم رویا کرے گا کیونکہ اپنی ماں کی ممتا سے محروم ہو گیا. ہاں پھر اس کے بعد کیا ہوگا؟ پھر ہمیشہ کے لیے کفن میں آپ کے چہرے کو چھپا دیا جائے گا، پھر 4 مردوں کے حوالے کر دیا جائے گا، پھر جنازے کی نماز پڑھ کر اندھیری قبر کے حوالے کر دیا جائے گا. امام غزالی نے لکھا اگر لاش بیٹے کی ہے، اگر لاش ماں کی ہے تو ماں اپنے بیٹے کے قدموں میں ماں کی روح آ کر کے لوٹتی ہے، کہتی ہے اے میرے بیٹے میں تیری ماں ہوں، مجھے اندھیرے سے بڑا ڈر لگتا ہے، مجھے تو کہاں لے کر کے جا رہا ہے؟ بیٹا مجھے مت لے جا. لیکن کون ہے ان باتوں کو سننے والا؟ اگر بیوی کی لاش ہے تو بیوی کی روح اپنے شوہر کے قدموں میں آ کر کے کہتی ہے اے میرے پیارے شوہر تم نے تو ہمارے ساتھ جینے مرنے کی قسمیں کھائی تھی، میں تو آپ کی بغیر میں تو پورے طور پر رات میں
پیشاب کرنے اندھیرے میں نہیں نکلتی تھی. مجھے اندھیرے سے بڑا ڈر لگتا ہے. مجھے اندھیرے قبرستان میں کیوں چھوڑنے جا رہے ہو؟ لیکن کون سننے والا؟ اگر بہن کی لاش ہے، بہن کی روح اپنے بھائی سے کہتی ہے، اپنے باپ سے کہتی ہے، اپنے خاندان کے لوگوں سے کہتی ہے، آئے میرے چچا، آئے میرے پیارے بھیا، مجھے اندھیرے سے بڑا ڈر لگتا ہے، میں تو بغیر لائٹ بند کیے ہوئے سویا کرتی تھی، آپ مجھے اندھیری قبر میں کہاں چھوڑنے جا رہے ہیں؟ لیکن کون سنتا ہے؟ سب اندھیری قبر میں جا کر کے چھوڑ آتے ہیں. پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر اللہ جانے کیا ہوتا ہے. رسول اللہ نے جو بتایا اتنا ہی ہمیں پتا ہے. اے میری بہنوں، اس قبر کی تیاری کرو. مفکر اسلام مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، ہم امام اہل سنت مولانا عبد الشکور فاروقی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، اے مسلمانوں، اگر تم چاہتے ہو تمہاری اندھیری قبر میں روشنی ہو تو دنیا میں اللہ کا قرآن پڑھو، نبی کی سنتوں کو زندہ کرو. اللہ رب العالمین تمہاری اندھیری قبروں میں روشنی عطا فرمائے گا. اے لوگو، اس قبر کو یاد کرو، قبر کو یاد کرو. تم یاد کرو نہ یاد کرو، قبر تمہیں روزانہ یاد کرتی ہے. قبر روزانہ تمہیں یاد کرتی ہے. انا بیت الوحشیہ، قبر کہتی ہے میں ایک ڈراؤنا گھر ہوں، میں ایک اندھیرا گھر ہوں، میں کیڑے مکوڑوں کا گھر ہوں. ابھی تو اے ابن آدم، اے آدم کی اولاد، اے آدم کا بیٹا، اے آدم کی بیٹی، ابھی تو میری پشت کو رونتا ہوا چلتا ہے. جب میرے اندر آئے گا تب میرا سلوک دیکھے گا. اے لوگو، اس قبر کی تیاری کرو. اے بہنوں، اپنے عقیدے کی اصلاح کرو، کسی سے لڑائی جھگڑا نہ کرو. اللہ کے لیے چند دن کی زندگی ہے، اس کو محبت کے ساتھ گزار لو. ہاں تاکہ قبر میں سکون کی نیند سو سکو. اے میرے بھائیوں، آپ بھی محبت کے ساتھ زندگی گزاریں، آپ بھی محبت کے ساتھ گھروں کے اندر رہیں. بہنوں کا حق دیں، ماؤں کا حق ادا کریں، باپ کا حق ادا کریں، علماء کا حق ادا کریں، پڑوسیوں کا حق ادا کریں. اگر کسی کا حق مار کے دنیا سے جاؤ گے، ڈنکے کی چوٹ پہ کہتا ہوں، قبر میں لیٹنا مشکل ہو جائے گا. قبر میں سکون نہیں ملے گا. قبر میں سکون چاہتے ہو، سب کے حقوق ادا کرو. ایک حقوق اللہ کے ہیں، کچھ حقوق اللہ کے ہیں، کچھ حقوق بندوں کے ہیں. ایک حقوق اللہ ہے، ایک حقوق العباد ہیں. حقوق اللہ، نماز اللہ کا حق ہے، روزہ اللہ کا حق ہے، زکوٰۃ اللہ کا حق ہے، صدقہ خیرات اللہ کا حق ہے. حقوق العباد میں سب سے پہلا حق ماں کا ہے، باپ کا ہے، بیوی کا ہے، بہن کا ہے، بیٹی کا ہے. ان کے حقوق ادا کرو. علماء کے قریب بیٹھو، ان سے پوچھا کرو، ہاں ہم پر سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ ایک صحابی آئے، یا رسول اللہ ہم پر سب سے زیادہ کس کا حق؟ میرے نبی نے فرمایا امو کا، تیری ماں کا. قال ثم قال، یا رسول اللہ اس کے بعد فرمایا امو کا، تیری ماں کا. یا رسول اللہ اس کے بعد امو کا، تیری ماں کا. یا رسول اللہ اس کے بعد ابو کا، تیرے باپ کا، تیرے باپ کا. ایک صحابی آئے، یا رسول اللہ ماں کا انتقال ہو گیا، ہم کس کے ساتھ حسن سلوک کریں؟ فرمایا تیری خالہ زندہ ہے؟ نعم یا رسول اللہ، ہاں اللہ کے رسول زندہ ہیں. فرمایا خالہ کے ساتھ حسن سلوک کر. ہاں والد کا انتقال ہو گیا، یا رسول اللہ کس کے ساتھ حسن سلوک کروں؟ چچا زندہ ہیں، تیرے بڑے بڑے ابا زندہ ہیں؟ یا رسول اللہ زندہ ہیں. فرمایا ان کے ساتھ حسن سلوک کرو. یہ شریعت ہے. اپنی بیویوں کے ساتھ حسن سلوک کرو، بیٹیوں کو اچھی تربیت دو، بیٹوں کو اچھی تربیت دو، بہنوں کے حقوق ادا کرو، اپنی بہنوں کو رسوا نہ کرو. بس آخری بات کہہ کر میں اپنی بات ختم کروں گا، کیونکہ موسم خراب ہو رہا ہے. میں بھی بہت جلدی سمیٹ رہا ہوں. دل تو کرتا تھا تھوڑی دیر اور بات کروں، لیکن موسم اجازت نہیں دیتا. حالانکہ کسی طرف سے اشارہ نہیں آیا، لیکن میں خود سمجھ سکتا ہوں. ہمارے شاعر بھائی بھی وہاں موجود ہیں، وہ بھی ابھی آنے والے ہیں. چند لمحوں میں آپ سے میں اجازت چاہوں گا. ہاں، میں آخری جو ایک فرمائش قاری نیاز صاحب کی طرف سے تھی کہ یہ واقعے کی طرف آپ ضرور کہہ دیجئے گا. میں اسی لیے میں عرض کر رہا ہوں. یہ واقعہ یوٹیوب کے اوپر بڑا مشہور ہے، لاکھوں کی تعداد میں لوگوں نے اس کو دیکھا ہوا ہے اور اس کو سنا ہوا ہے. اس پر لوگوں کے کمنٹس موجود ہیں، تاثرات موجود ہیں. میں آپ سے بھی عرض کرتا ہوں، یہ ایک بہن کا ایک واقعہ ہے. یہ بہن جس نے مجھے اپنا بھائی بنایا ہوا ہے. اکثر تو بہت ساری ایسی بہنیں ہیں جو مجھے اپنا بھائی کہا کرتی ہیں، لیکن اس بہن کے ایک عجیب معاملہ تھا. اس نے ایک دن مجھے فون کیا. میرا بیان ہوا ایک جگہ، میں نام نہیں بتاؤں گا ورنہ آپ سمجھ جائیں گے کہاں کی بات ہے. ایک جگہ
आगे बयान हुआ, वहाँ उसके मैं बयान करके मैं पूरे तौर पर खाना खा के मैं निकलने लगा। एक बहन का फ़ोन आया, रोते हुए उसने कहा हज़रत जी मैं आपको भाई कह सकती हूँ? मैंने कहा जी बहना कह सकती है, कहो क्या कहना है। कहने लगी हज़रत जी मैं 4 भाइयों की इकलौती बहन हूँ, मेरे 4 भाई हैं, अब्बा को इंतकाल किए हुए 3 महीने हो गए, भाइयों ने मुझसे रिश्ता तोड़ लिया है। अब फ़ोन करती हूँ भैया फ़ोन नहीं उठाते, फ़ोन करती हूँ भैया फ़ोन नहीं उठाते, क्यों? मेरे भाई मालदार हैं, मैं गरीब हूँ, इस वजह से फ़ोन नहीं उठाते, कहीं बहन कुछ मुझसे मांगने ना लगे। हज़रत जी आप कह दीजिए मेरे भाइयों से मुझे जायदाद में हिस्सा नहीं चाहिए, ज़मीन में हिस्सा नहीं चाहिए, मकान दुकान में हिस्सा नहीं चाहिए। बहना तो भैया के प्यार की भूखी है। हाँ हाँ कान तरस गए भैया की आवाज़ सुनने को। मेरे छोटे छोटे बच्चे कहा करते हैं नानी के यहाँ चलो, लेकिन भाभी मुझे याद ही नहीं करती, भैया मेरा फ़ोन ही नहीं उठाते। मेरे भाइयों मत कहने दिया करो अपनी बहनों को। जिस दिन से उस बहन ने मुझसे कहा है, मैंने अपने दिल में महसूस किया है बहनें अपने भाइयों के फ़ोन का इंतज़ार किया करती हैं। आए मेरे भाइयों, जब बाप का इंतकाल हो जाए, आपने नहीं देखा होगा मैंने देखा है, बाप के इंतकाल पर बहनें अब्बा की चारपाई का पाया पकड़कर बहुत रोया करती हैं। आपने नहीं पूछा होगा, मैंने एक बहन से पूछ लिया बहना क्यों रो रही है? रोते रोते कहने लगी हज़रत जी अब्बा का जनाजा उठ गया, मायके से रिश्ता टूट जाएगा, भैया फ़ोन भी नहीं करेंगे, भतीजे किसके होते हैं, भाभियाँ क्या याद करेंगी जब अपना भाई याद नहीं कर रहा है। भैया मत कहने दिया करो, अपनी बहनों के मुंह पर हाथ रख दिया करो, कहा करो बहना अब्बा नहीं तो क्या हुआ, अम्मा नहीं तो क्या हुआ, तेरा भाई तो अभी जिंदा है। जब तक तेरा भाई जिंदा है, जब तक तेरा भाई जिंदा है, इस घर के दरवाजे हमेशा तेरे लिए खुले रहेंगे। अपने भाइयों को अपनी बहनों को ये पैगाम दिया करो। जितने यहाँ मेरे भाई बैठे हुए हैं, अभी तक मैंने आपसे कुछ नहीं मांगा, अब आखिर में एक अपील करता हूँ, आप सबसे गुजारिश करता हूँ अल्लाह के लिए आप अपनी ससुराल को हफ्ते में नहीं दिन में 10 मरतबा फ़ोन करो, मुझे कोई शिकवा नहीं है, लेकिन एक फ़ोन हफ्ते में अपनी बहन को भी कर लो और कहा करो आपा जान कैसी हैं, हाँ अप्पी जान कैसी है, बाजी आप कैसी हैं। अल्लाह की कसम आपकी बहन आपको बहुत दुआएं देगी, आपकी बहन आपका इंतजार किया करती है। आपके एक फोन से, आपके एक फोन की वजह से आपकी बहन का ससुराल में मान बढ़ जाएगा। मैंने महसूस किया है, किसी का फोन आए बहनें धीरे धीरे आवाज में बात करती हैं, लेकिन जब भाई का आ जाए, भाभी का आ जाए, भतीजे का आ जाए, भतीजी का आ जाए, तो बहनें जोर जोर से बात करती हैं ताकि ससुराल वाले जान जाएं भाई याद कर रहा है, भाभी याद कर रही है, भतीजा याद कर रहा है, भतीजी याद कर रही है। आपके एक कॉल की वजह से ससुराल में आपकी बहन की इज्जत बढ़ जाती है, मान बढ़ जाता है। मत उन्हें रुस्वा किया करो, मत उनको इस हक से महरूम किया करो। जब ईद का मौका आता है, आप अपनी बीवी को 10,000 का सूट दिलवाओ, मुझे कोई गिला नहीं है। एक 500 का जोड़ा अपनी बहन को भी हदिया कर दो, 100-200 की सवैयां लेकर के पहुंच जाओ, 100-200 की ईदी दे दो। अल्लाह की कसम, आपका बहनोई अगर आपकी बहन को 10,000 का सूट दिलाएगा, आपकी बहन महल्ले की औरतों को नहीं बताएगी। आप 500 का लेके पहुंच जाएं, सारे महल्ले को दिखाती फिरेगी, देखो 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 मेरा भैया आया है, देखो सूट मेरे मायके से आया है, मेरी अम्मी नहीं है, अब्बू नहीं है, मेरा भैया मेरा बड़ा ख्याल करता है, ये सूट मेरा भैया लेके आया है, देखो मुझको ईदी भी दे गया, समैया भी दे गया, हाँ हाँ मेरा भाई बड़ा ख्याल करता है। कभी कभी बहन को लेने के लिए उसकी ससुराल पहुंच जाया करो। बहना बहुत दिन हो गए तो घर नहीं चली है, चल कुछ दिन घर रह करके आ। बहन आपके घर में आएगी, आपके घर की दाल रोटी खाएगी, दुआ के लिए हाथ उठा देगी, अल्लाह इतनी बरकत देगा कि आपकी नस्लों की नस्लें आबाद हो जाएंगी। कभी कभी मोहब्बत से बहन के साथ बैठकर खाना खा लिया करो, कभी कभी थोड़ी देर बैठकर बहन से बातें कर लिया करो, कभी कभी पूरे तौर पर बहन की गोदी में सर रख दिया करो। क्या करो बहना, मुझे याद है जब मैं छोटा था मेरे सर में दर्द होता था, आप यूं ही अपनी गोदी में सर रखकर सर दबाया करती थी। बहना कभी कभी अपनी बहन के मुंह में लुकमा रख दिया करो। क्या करो बहना, मुझे याद है जब मैं छोटा था तो आप यूं ही लुकमे बना बना कर मुझे खिलाया करती थी। आज हम बड़े हो गए तो क्या हुआ, बूढ़े हो गए तो क्या हुआ है, तो
آج بھی بھائی بہن ہے تو آج بھی ایک آنگن میں کھیل کر بڑے ہوئے. بہنا جب تک تیرا بھائی زندہ رہے گا یہ محبتیں ہمیشہ سلامت رہیں گی. میرے نبی نے فرمایا رب نے اگر کسی کو 3 بہنیں دی ہوں ان کی خدمت کرے, پڑھائے لکھائے, اچھی پرورش کرے, جب وہ بڑی ہو جائیں دیندار گھرانے میں شادی کر دے اور شادی کے بعد بھی ان کا خیال رکھے, ان پر خرچ کرتا رہے. اللہ اس بھائی سے اتنا خوش ہو جاتا ہے بغیر حساب کے جنت عطا فرمائے گا. فرمایا 2 بہنوں کی خدمت کرنے والا بھی جنتی ہے, 1 بہن کی خدمت کرنے والا بھی جنتی ہے, 3 بیٹیوں کی پرورش کرنے والا بھی جنتی ہے, 2 بیٹیوں کی پرورش کرنے والا بھی جنتی ہے, 1 بیٹی کی پرورش کرنے والا بھی جنتی ہے. ماؤں کی خدمت کرو, والد کی خدمت کرو, علماء کرام کو عزت کی نگاہ سے دیکھو, آپس میں محبت کے پیغام کو عام کرو, کسی سے حسد نہ رکھو, کسی سے جلن نہ رکھو, کسی کو تانے نہ دو. میرا نبی کہتا چلا گیا لیس المؤمن بالطعان ولا باللعان وعلى الفاحش وعلى البذيء لا تسبن احدا ولا تحقرن من المعروف شيئا وان تكلم اخاك وانت منبسط اليه وجهك ان ذلك من المعروف. کسی کو گالی نہ دینا, کسی کو برا نہ کہنا, اپنی زبان سے کوئی گندا لفظ کسی کے بارے میں نہ نکالنا. ہاں کسی نیکی کو چھوٹا سمجھ کر نہ چھوڑنا, کسی برائی کو چھوٹا سمجھ کر ایک سب مت کرنا. وان تكلم اخاك وانت منبسط اليه وجهك ان ذلك من المعروف. جب بھی کسی اپنے بھائی سے ملاقات کرنا تو ذرا مسکرا دیا کرنا, مسکرا کے ملنا. بھلے تمہارے اندر ہزاروں غم ہو لیکن جب کسی سے ملو تو اسے ایسا محسوس ہو گویا وہ آپ پورے طور پر اسی کے انتظار میں کھڑے ہوئے تھے. میرے نبی نے فرمایا ان ذلک من المعروف, یہ بھی نیکیوں میں سے ایک نیکی ہے. ہاں محبت کے ساتھ زندگی گزارو, زندگی بہت تھوڑی ہے, اس کو خوبصورت بناؤ. یہ خوبصورت بنے گی محبت سے, الفت سے, آپسی بھائی چارے سے. سب کے حقوق ادا کرو. اللہ تعالیٰ آپ کو بھی اور آپ کی برکتوں سے مجھے بھی عمل کی توفیق نصیب فرمائے. ہمارے تمام معتبر حضرات یہاں تشریف لے آئے ہیں. بھائی قاری پرویز یزدانی صاحب, بھائی شرافت بسوانی صاحب اور ہمارے سفیان صاحب تو یہاں موجود ہی ہیں. دیگر احباب اللہ تعالیٰ سب کا آنا مبارک فرمائے. میں شمیم قلب سے آپ سب کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں اور رب العالمین کی بارگاہ میں دعا بھی کرتا ہوں. اللہم بارک فی علمک و عمرک و حیاتک و صوتک یا رب العالمین. اللہ تعالیٰ آپ سب کی آوازوں میں, آپ سب کے عمر میں, آپ سب کے علم میں, آپ سب کے خلوص میں خوب برکت نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ آپ سب کی حاضری کو قبول فرمائے. جناب قاری نیاز صاحب, ان کی ساری ٹیم مبارکباد کے مستحق ہیں. اللہ تعالیٰ ہماری ماؤں, بہنوں, بیٹیوں, بچیوں کا بیٹھنا بھی قبول فرمائے. اے رب ذوالجلال, جیسے ہم سب یہاں محبت سے بیٹھے ہیں اللہ ہم سب کو جنت میں بھی ایک دوسرے کا ساتھ نصیب فرما دیجئے. رب العالمین ہم سب کے تمام عقائد کی اصلاح فرما دیجئے. اعمال بد کو سیئات کو حسنات سے تبدیل فرما دیجئے. والدین زندہ ہیں, عمروں میں برکت نصیب فرما دیجئے. مجھ ابھاگے کی طرح اگر دنیا سے چلے گئے دونوں یا دونوں میں سے ایک, اللہ رب العالمین ان کی بخش و مغفرت فرما دیجئے. اللہ تعالیٰ ان کو قبر میں کروٹ چین و سکون نصیب فرما دیجئے. تمام اہل کمیٹی, اہل بستی, دور دراز سے آئے ہوئے احباب, اللہ سب کو اپنی شان کے مطابق اجر نصیب فرما دیجئے. لیتک تحلو الایام مریرۃ ولیتک ترضی والانعام غضاب ولیت الذی بینی وبینک عامر وبین العالمین خراب. اے خدا جسم میں جب تک کہ میرے جان رہے تیرے صدقے تیرے محبوب پہ قربان رہے, کچھ رہے یا نہ رہے پر یہ دعا ہے کہ الہ موت کے وقت سلامت ہم سب کا ایمان رہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.